السلام علیکم ناظرین، وقار گیلانی آج مکالمہ ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے روح رواں مہتاب حیدر صاحب آج بیمار ہیں، وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے اس پروگرام میں، اور ہم اس دعا اور امید کے ساتھ کہ جلد وہ صحت یاب ہوں اور ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ناظرین ایک بڑے خاص مہمان ہیں، محمد وقار بھٹی۔ بھٹی صاحب جو ہیں جی پاکستان کے جانے مانے ہیلتھ جرنلسٹ ہیں، اور کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے اوپر بھی لکھتے ہیں۔ تو 1 دسمبر کو ناظرین آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں HIV کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ اس کو ہمارے ہاں عمومی زبان میں غلط العام میں ایڈز بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایڈز کے اور HIV کے حوالے سے 1 دسمبر میں پاکستان میں بھرپور طریقے سے دن منایا گیا۔ تو ہم نے سوچا کہ آج بھٹی صاحب سے اسی حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کریں، اور بھٹی صاحب سے پوچھیں کہ اس حوالے سے جو پاکستان میں بڑھتا ہوا نمبر ہے، چونکہ ابھی جو تازہ اعداد و شمار آئے ہیں ناظرین، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ہر سال اب ایوریجلی تو نہیں لیکن 8 سے 9 ہزار کے قریب ہر سال جو HIV کے مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایڈ اپ ہو رہے ہیں پہلے سے موجودہ نمبر میں، اور جو مجموعی تعداد ہے وہ تقریباً کہتے ہیں جو اناؤنسڈ ہے، ڈکلیئرڈ ہے، رجسٹرڈ ہے، وہ 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہوئی ہے تقریباً۔ بھٹی صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ محمد وقار بھٹی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کتنے سالوں سے یہ جو اعداد و شمار ہیں اس میں ہم بڑی تیزی سے ایک نمبر دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال تقریباً 8 to 10,000 ایڈ اپ ہو رہے ہیں HIV کے جو مریضوں میں، اس کی کیا ایگزیکٹ فگر کیا ہے اور اس کی آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب، آپ نے موقع دیا مکالمہ ٹی وی کے لیے آج آپ سے بات کرنے کا، اور یہ آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے ہیلتھ کو بھی تھوڑا سا موقع دیا، پالیٹکس کے علاوہ، اکانومی کے علاوہ آپ نے تھوڑا سا موقع دیا کہ ہم ہیلتھ کے ایشوز پہ بھی بات کر سکیں۔ دیکھیں، HIV جسے غلط العام ایڈز کا مرض بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ایک وائرس ہے جس کے نتیجے میں یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے، اور یہ مرض جو ہے پھر ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کا علاج موجود ہے، اور جو لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں وہ بالکل صحت یاب رہتے ہیں، اور نہ صرف وہ صحت یاب رہتے ہیں بلکہ وہ اس مرض کو آگے پھیلانے کے سبب بھی نہیں بنتے۔ تو پاکستان کا جو پہلا کیس تھا HIV کا، وہ 1987 میں پاکستان میں HIV کا پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا۔ یہ نذیر مسیح صاحب ہیں جو لاہور کے رہائشی ہیں، یہ گلف سے آئے تھے، خلیجی ملکوں میں کام کرتے تھے، وہاں سے ہی آئے تھے، اور یہ پاکستان کا پہلا HIV پازیٹیو کیس تھا۔ علاج ہوتا رہا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک نذیر مسیح صاحب جو ہیں وہ بالکل خیر خیریت سے ہیں، حیات ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ HIV کا مرض ویسا نہیں ہے جیسے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں HIV کے مرض میں تیزی آتی رہی ہے، اس کے مختلف آؤٹ بریکس ہوتے رہے ہیں، اور اس کے آؤٹ بریکس زیادہ تر جو ہیں پنجاب اور سندھ سے رپورٹ ہوئے ہیں، ایک آدھ ہمیں KP سے بھی رپورٹ ہوا ہے۔ پاکستان میں جلال پور جٹا جو گجرات کا علاقہ ہے، میرا آبائی علاقہ بھی ہے، وہاں HIV کا ایک بہت بڑا آؤٹ بریک چند سال پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک جو سب سے بڑا آؤٹ بریک جو دنیا میں بچوں کا سب سے بڑا آؤٹ بریک ہے، وہ لاڑکانہ میں رتو ڈیرو تعلقہ سے سامنے آیا، جہاں اب تک تقریباً کوئی 2800 کے قریب بچے HIV کے مرض سے مبتلا ہو چکے چھوٹے ہیں۔ چھوٹے بچے، یقیناً ہم نے وہاں وزٹ بھی کیا ہے، تو بہت ہی چھوٹی کم عمر والے بچے جو ہیں 1 سال 2 سال کے بچوں کو بھی HIV پازیٹیو وہاں پہ ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بچے تھے جن کو اپنی ماں سے HIV کا مرض نہیں لگا، بلکہ ان کو معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے ان کو مرض لگا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف جنسی تعلقات سے پھیلنے والا مرض نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیبو ہم نے ویسے بنا دیا ہوا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ناظرین بہت سارے امراض ٹیبو بنا دیے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں TB آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بڑا ایک ٹیبو مرض تھا، کہ TB جو تھا وہ لوگ چھپاتے تھے کہ جناب اس کو TB ہے، کھانسنا، بلڈ آ جاتا تھا چونکہ لنگز آپ کے اتنے افیکٹ ہو جاتے تھے۔ پھر HIV کی جب ویو آتی ہے تو یہ جس طرح بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید یہ جنسی عمل سے ہی چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگ خود ہی شرمیلے اور اس کو چھپاتے رہتے ہیں۔ تو بھٹی صاحب اس بارے میں بتائیے کہ کیا صرف اس کی یہی ایک وجہ ہے یا اور وجوہات بھی ہوتی ہیں
تاکہ لوگ اس کو چھپائیں نہ بلکہ اس کے علاج کی طرف جائیں؟ میں پہلے تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ ایک تو یہ کہ پاکستان میں تقریباً اندازہ ہے اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 30,000 لوگوں کو HIV کا مرض لاحق ہوتا ہے، نئے لوگوں کو 30,000 لوگوں. اب ان میں سے ڈیٹیکٹ کتنے ہوتے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے. مطلب مثال کے طور پہ اگر اس شہر میں 1 لاکھ لوگوں کو انفلوئنزا ہو جاتا ہے تو ان میں سے جو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے وہ تو بہت کم لوگوں کو ڈیٹیکٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں پچھلے سال بھی تقریباً ماہانہ 900 سے 1,000 لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے، ڈیٹیکٹ ہو رہے تھے. تو پچھلے سال تقریباً کوئی 11 سے 12,000 لوگ نئے کیس سامنے آئے جو ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، جو ٹیسٹ ہو گئے تھے. اور اس سال بھی ابھی نومبر تک جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں وہ 9,284 ہیں، جو کہ حادثاتی طور پہ، کیونکہ یہ مینڈیٹری ٹیسٹنگ نہیں ہے، اس کی لازمی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی. اگر آپ والنٹریلی میں اور آپ ٹیسٹ کروائیں اور ہم میں سے کوئی پازیٹیو ہو جائے یا ہمیں کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، یا ہمارا کوئی آپریشن ہے اور ہمیں کہہ دے کہ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے نتیجے میں سامنے آ جائیں تو پتہ چلتا ہے. لیکن اگر اس کی مینڈیٹری ٹیسٹنگ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کی مینڈیٹری ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اب مرض عام افراد میں منتقل ہو رہا ہے. اور ناظرین میرا خیال ہے کہ اس کی بھٹی صاحب یہ بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان میں ناظرین یہ والنٹیریلی لوگ نہیں جا رہے ہیں اس کو ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور یہ جتنے مور دین 95% آئی گیس آؤٹ آف دس نمبر جو پاکستان میں آج تک ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں انکلوڈنگ اس سال کے جو اوور 9,000 ہیں، یہ سارے ایکسیڈنٹلی ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. فار ایگزامپل آپ بلڈ ڈونیشن کے لیے گئے ہیں، آپ کی بلڈ اسکریننگ کسی اور طریقے سے کسی اور وجہ سے ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ HIV، جس طرح کہ میرا خیال ہے آپ بتائیے گا بھی کہ جس طرح آپ بلڈ کی اسکریننگ کے لیے جاتے ہیں، کسی کو آپ نے بلڈ ڈونیٹ بھی کرنا ہے تو اس میں یہ HIV کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. بہت سارے جو نمبر ہیں وہ اس طریقے سے پتہ چلتے ہیں. لوگ خود سے نہیں جا رہے، خود کو ڈیٹیکٹ نہیں کروانا چاہ رہے پیش نہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو مینڈیٹری کیا جائے. لیکن یہ ایک بریفلی بتا دیں کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ بلوچستان کے اندر بھی بڑی تیزی سے کچھ اضلاع ہیں جہاں پہ اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چند سالوں میں ان کیسز میں. دیکھیں پاکستان میں جو سب سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کے کیسز جو سب سے زیادہ HIV کا برڈن ہے وہ پنجاب میں. 52% جو ٹوٹل برڈن ہے HIV کا وہ پنجاب میں. اور ظاہر ہے وہ آبادی کی وجہ سے، آبادی کی وجہ سے جتنی اس کی آبادی ہے اس لحاظ سے وہاں پہ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسکی بیہیویئر جو ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ سندھ ہے، تیسرے نمبر پہ KP، اور اس کے بعد پھر یہ ہمارا علاقہ جو اسلام آباد کے گلگت بلتستان اور کشمیر کا جو علاقہ ہے، ناردرن ایریاز اور کشمیر، اس علاقے میں، اس کے بعد بلوچستان کا نمبر آتا ہے. جہاں تک بات ہے پھیلنے کی، دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے. بات یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اسٹگما اور ڈسکرمنیشن اور ٹیبو تو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ مرض جو ہے وہ ان کمیونٹیز سے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ ان میں پایا جاتا ہے، اب ان سے نکل کر یہ عام افراد میں چلا گیا ہے. یہ جو لاڑکانہ میں بچے جو متاثر ہوئے، یہ انجیکشن لگنے سے، جو ایک انجیکشن بار بار لگتا ہے اس کے نتیجے میں، ڈرپس جو ہیں بار بار لگی ان کے ذریعے، اور جو آلودہ خون تھا اس کے ذریعے یہ پھیلا. سرنجز کا ری یوز آف سرنجز. لیکن یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ایک رپورٹ بھی اس پہ کی تھی کہ یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے، کیا یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن نظر آ رہی ہے پاکستان میں یا اوورال اس مرض کو بڑھانے میں؟ دیکھیں پاکستان میں اس مرض کے پھیلنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں. پہلے نمبر پر اس سے پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز ہیں، جو سرنج سے نشہ کرنے والے افراد ہیں، ان میں یہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا. لیکن اب ان کے مقابلے میں پاکستان میں ہم جنس پرست افراد میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. چونکہ ہم ایک پڑھا لکھا مکالمہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو غیر فطری جنسی عمل ہے، جس کو انگلش میں اینل سیکس کہتے ہیں، اینل سیکس کے ذریعے HIV پھیلنے کا جو امکان ہے وہ 7 گنا زیادہ ہوتا ہے. 7 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے. تو یہ 700% زیادہ ہوتا ہے. وہ چاہے کسی بھی، وہ تفریق نہیں ہے اس میں، لیکن مطلب کہ اس طریقے سے اگر آپ جنسی عمل کریں گے تو 7 گنا زیادہ رسک بڑھ جائے گا HIV پازیٹیو ہونے کا. جی ہاں، تو یہ ٹرانسجینڈرز میں اور جو ہم جنس پرست افراد ہیں ان میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اب یہ پھر یہ تہ در تہ باتیں کھل رہی ہیں. یہ جو ہمارے ہم جنس پرست افراد ہیں
اور ہمارے جو ٹرانسجینڈر ہیں اور خاص طور پہ ہمارے فیمیل سیکس ورکرز ہیں، ان میں اب ایک نشہ جو کہ بہت کامن ہو گیا ہے، اسے کہتے ہیں آئس، جو میتھامفیٹامین کا جو نشہ اب ہے. تو بدقسمتی سے کوائٹ کامن ایک یہ ایڈکشن ہے پاکستانی سوسائٹی میں بھی. جی، تو یہ جو میتھ ہے اور آئس جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں، اس کے زیر اثر سیکشول ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں پاکستان میں HIV میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ہم جنس پرست افراد میں یہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہم جنس پرست افراد اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے. ظاہر سی بات ہے، انہیں پرسیکیوشن کا خطرہ ہوتا ہے، انہیں مارے جانے کا خطرہ ہے، انہیں بہت ساری پابندیوں کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. اور یہ دنیا کے برعکس پاکستان میں ہم جنس پرست افراد باقاعدہ شادیاں بھی کر چکے ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کی بیگمات ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں. تو ایک طرف ان کے میل سیکشول پارٹنرز ہوتے ہیں، دوسری طرف ان کی فیمیل سیکشول جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایسا ایشو بن گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، ایک مرض ہے جس کو ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں، بی اور سی. جی. پاکستان دنیا میں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہیں. HIV جو ہے وہ اسی طریقے سے پھیلتا ہے جیسے ہیپاٹائٹس سی پھیلتا ہے. یہ خون کے ذریعے اور جنسی رطوبت کے ذریعے پھیلنے والا مرض ہے. تو ہمارے حکام کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کے ایسٹیمیٹڈ نمبر، ایک اندازاً اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 2,70,000 اور HIV کا HIV کا، جبکہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے. ہمارے ملک میں اسٹگما اور ڈسکرمنیشن کا نام لے کر چند ادارے انہوں نے اس کو ایک خفیہ پروگرام بنا دیا ہے. تو ایک تو لوگ خود ہی ٹیسٹ نہیں کرواتے، دوسرا یہ پروگرام بہت خفیہ طریقے سے چلایا جا رہا ہے. اس سے منسلک افراد ڈیٹا کنسیل کرتے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹا نہیں بتاتے، وہ کوئی اویئرنیس کی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. سال میں ورلڈ ایڈز ڈے کے موقع پر ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا اس دفعہ نیشنل آرٹس کونسل کنٹرول پروگرام یوزلی ہوتا ہے. ظاہر ہے جو انفارمیشن دینے والے ادارے ہیں وہ مخصوص ہیں، اور پھر وہ اس کو سینسر کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. یہ بڑی اہم آپ نے بٹی صاحب بات بتائی، اور اس پہ میرا خیال ہے میں کلوز بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بٹی صاحب نے ناظرین اشارہ کیا، ٹرانسپیرنسی اور رائٹ ٹو انفارمیشن میڈیا، یہ جب بھی ہم سوال پوچھتے ہیں اس طرح کے اداروں سے تو اس کو ٹیبو کے نام پہ سینسر کر دیا جاتا ہے انفارمیشن کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے پنجاب میں بہت بڑی جو الیجڈ کرپشن کے کیسز سامنے آئے تھے، جو پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے حوالے سے. بہت ساری جو NGOs، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اس طرح کے کام کرتی ہیں، وہ دے لیک ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ کنکلوڈ کریں کہ جو حکومت وقت ہے اور جو آنے والی بھی حکومتیں ہیں اور جو ادارے ہیں، ایک تو اس میں جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے جو انفارمیشن چاہیے ہو اس کو دیا جائے، اور اس میں یقینی طور پہ پرائیویسی کو تو پروٹیکٹ کیا جائے جو لوگوں کی ہیں، لیکن جو نمبرز ہیں یا اس چیز کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے ایک سیکرٹ بنا کے، سینسٹیو بنا کے. اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائی جائے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ بہتر آگاہی سوسائٹی میں ہو سکے. انہی الفاظ کے ساتھ آج ہمیں اجازت دیجیے. مکالمہ ٹی وی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.